تو سارے طرفوں کو ہم دے دارنا وہ انہوں نے لفظوں سے بڑے اچھے پیارے تعلقات ہیں صاحب علم لوگوں کسی آستے ذرا جائے کوئی تھوڑا جائے طبیعت چاندی ہے کہ کوئی علمی گل کی پیش کی جاوے اور وہ بھی کہ جی اس دور نال تعلق رکھتی ہوئے اور وہ بھی پیش کرنے والا بھی اس دور نال تعلق رکھتا ہوئے تو وہ حضرت علامہ اقبال حکیم الامت دی مطلب ذات گرامی قدر علامہ صاحب فرمانے گزر جائے اس عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں فرمانے عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرع و دین تو ظاہر تصورہ فرمانے کہ یہ جی عقل ہے یہ ہمیشہ نہ بڑا خرچ کرنے والا مت مدین پر خرچ نہیں کی اللہ دا اوپر سارے قرآن میں چلا ہے خرچ ہی کرنے حضور علیہ السلام و تسلیم دا گیا اسوہ حسنہ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مہین اور جدوں بھی کول کو جاندے ہیں اسی ویلے ہی مطلب خرچ کر دیتے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مہین جو ہے وہ حضور علیہ السلام و تسلیم دی ایسیاں سیاں کہ انہوں نے اسائیں دسیا کہ حضور علیہ السلام و تسلیم دا ادب اور احترام کس طرح ہے حضرت علامہ اقبال نے فرمایا دل بیدار فاروقی دل بیدار کراری مثل آدم کے حق میں کیمیا ہے جس کی بیدار ہے دل بیدار پیدا کر کے دل فاقیدہ ہے جب تک نہ تیری سر وہ ہے کاری نہ میری سر وہ ہے کاری خداوندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر چاہیں کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری ہے تو اپنے فکر سے تو ہے مولا ہے جس رباب میری چارہ سالہ ہے میری دانش ہے فرنگی میرا ایمان چنداری اس ہفتے ذرا جا علامہ صاحب وقت عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد ہے یہ ساریاں گلاں چھوڑ کے تے بس اس ہاتھ پرے کرو تے اپنا کام چلتے جاؤ تے اللہ تعالیٰ کی مہربانی نال سارے کم مسئلے حل ہونے ہیں چونکہ بہت بڑا قلیل ٹائم دا خیال کر دو پچھے اور بھی نہ جی تھوڑا جا جی اتنا زیادہ کبھی اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی سیدنا و حبیبنا محمد و بارک وسلم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو آج جو ہے میں آپ کے سامنے اس شخص کے بارے کچھ بات کرتا ہوں قرآن حکیم کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے یہ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ سے یہ عرض کروں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک شاعر نے کہا ہے کملی والے میں صدقے تیرے نام تو کملی والے میں صدقے تیرے نام تو تیرا نام غریباں دے کم آ گیا تیرا نام غریباں دے کم آ گیا آج آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں آپ اس وجہ سے یہاں داخل ہوئے ہیں تاکہ اس پاک مجلس میں بیٹھ کر ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اللہ سے کیونکہ سرکار مدینہ نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کی ایک محفل بھی ہے اور دعا بھی ہے اس شخص کی جس شخص نے ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کی خدمت میں گزار دی قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے اگر تو آج کرے پھر بھی تو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے تیرا یہ ارادہ ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائے اگر قرآن پڑھتا ہے تو پھر بھی تیرا یہ مقصد ہے میرے گناہ معاف ہو جائے اگر تو میری بارگاہ میں قبر کے پہنچنے سے پہلے اگر تو اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو میری بارگاہ میں تو نے درخواست دی ہے یا اللہ قبر کی بڑی سخت اندھیری رات ہے اس لیے میں تیری بارگاہ میں درخواست دیتا ہوں کہ میرے گناہ معاف ہو جائے اللہ کدھر ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ شراک سے بھی قریب ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جدھر منہ کرو اللہ کو پاؤ گے تو اللہ کی بارگاہ میں اگر ایک شخص کہتا ہے میں سر سے لے کے پاؤں تک گناہ کا ایک نمونہ بن گیا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں اس نے درخواست دی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اگر تو سر سے لے کے پاؤں تک اگر گناہ کا ایک نمونہ بن گیا تو جاؤکا میرے نبی کے دروازے پہ چلا جاؤ یہ کیا بات ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے تو ساری کائنات کا مالک اللہ ہے تو یہ کیا بات ہے کہ ہم درخواست دیتے ہیں رب سے رب کے آگے درخواست دیتے ہیں یا
ہم تیرے قریب ہوں ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، لیکن بات سن میرے پیارے بندے، تو اس طرح کر کہ تو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اس طرح کر، جاؤ کا میرے نبی کے دروازے پہ چلا جا۔ بندہ کہتا ہے یا رب کریم گناہ تو معاف کرنے والا تو ہے، مجھے پیدا کرنے والا تو ہے، تو یہ کیا بات ہے، زمین و آسمان کا مالک تو ہے، تو اس نبی کے دروازے پہ کیوں بھیجتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الربوبیہ، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ ساری کائنات میں پیدا کبھی نہ کرتا، اور میں اپنے آپ کو ظاہر ہی نہ کرتا۔ لولا کا لما خلقت الافلاک، ایک جگہ پہ فرمایا کہ میں اے میرے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا یہ کائنات پیدا میں نہیں کرتا، تیرے لیے ساری کائنات پیدا۔ اچھا بندے کو بھیج دیا لولا کا لما خلقت الافلاک کہ اے میرے محبوب میں نے قسم اٹھائی ہے زمین و آسمان کی، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں کائنات پیدا نہیں کرتا، اس لیے جاؤ کا میرے نبی کے دروازے پہ میرے بندے چلا جا۔ نبی کے دروازے پہ چلا گیا، نبی کا دروازہ آل نبی کا دروازہ ہے، یہ شخص آل نبی کے دروازے پر پڑا رہا اور یہ محبت کرتا رہا، نبی کے دروازے پہ چلا گیا۔ نبی پاک نے پوچھا اے میرے امتی بتا تو کس طرح آیا؟ امتی کہتا ہے اے نبی پاک میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں درخواست دی تھی اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے، اس لیے جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آپ کے پاس، جاؤ کا نبی کے دروازے پہ چلا جا۔ نبی کے رہا نبی میں آپ کے دروازے پہ آ گیا ہوں۔ اللہ وہاں پہ بندے اپنے بندے کو طریقہ بتاتا ہے، کہتا ہے فاستغفر اللہ، اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے تیار ہو جا۔ جب تیار ہونے کے لیے یہ نہیں کہا کہ بخش دیا میں نے، نہیں، اللہ نے فرمایا واستغفر لهم الرسول، یہ رسول جس کی جو ہے دربار میں آیا، جس کے در پہ تو آ گیا، یہ رسول تیری سفارش کرے تو پھر میں کیا کروں گا، لا یجد اللہ تواب الرحیمہ، پھر میں تمہیں اس طرح بخشوں گا جس طرح بخشنے کا حق ہے۔ تو کیا پتہ چلا اس شخص نے ساری زندگی جاؤ کا پہ عمل کیا۔ اللہ نے فرمایا اپنے گناہ اگر معاف کروانا چاہتا ہے تو میرے نبی کے دروازے پہ چلا جا، جاؤ کا بشیر چلا گیا آل نبی کے دروازے پہ۔ تو اس لیے اے میرے پیارے دوستو بزرگوں، نبی پاک علیہ السلام کے دروازے پہ ہم نہیں کہتے، رب کہتا ہے کہ اگر گناہ تم نے اپنے معاف کروانے ہیں جاؤ کا نبی کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ اور نبی کیسا اچھا لگتا ہے رب کو، رب فرماتا ہے کعبے کی گلیوں میں میرا نبی جب چلتا تھا آواز دیتا تھا ہو واللہ احد اللہ ایک ہے، اس وقت میں موجود تھا، اللہ نے فرمایا میں موجود تھا، میں اپنے نبی کو جب دیکھتا تھا میں کہتا تھا میرے پیارے نبی بات سن، کعبے کی گلیوں کی میں قسمیں کھاتا ہوں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں ان گلیوں کی قسمیں کھاتا ہوں جن گلیوں میں تو چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ اے میرے محبوب اگر تو میرا اعلان کرتا ہے تو میں تیرا اعلان یہ کرتا ہوں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یا اللہ تیرا نبی ہے، عبد و رسول، وہ تو بندہ رسول ہے، کیا کراچی تک وہ رحمت للعالمین ہے؟ کیا وہ مکہ تک رحمت للعالمین ہے؟ اللہ نے فرمایا جس چیز کا میں رب العالمین ہوں اس چیز کا وہ رحمت للعالمین ہے، جس چیز کا میں رب العالمین ہوں اس چیز کا وہ رحمت للعالمین ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں، نبی پاک علیہ السلام دیکھو میری ایک بات سنو، لا الہ الا اللہ، یہ ساری کائنات کا مالک لا الہ الا اللہ، لیکن مومن نہیں بن سکو گے، لا الہ الا اللہ کرنے سے مومن نہیں، پاک ہو سکتے ہو، سر سے لے کے پاؤں تک پاک ہو سکتے ہو لیکن مومن نہیں بن سکتے۔ یا اللہ کیوں مومن نہیں بن سکتے؟ اللہ نے فرمایا میرے بندے بات سن، یہ کائنات میں نے اپنے لیے پیدا نہیں کی، یہ تو کائنات میں نے کسی کے لیے پیدا کی، اور جو وہ کون ہے ہستی، لا الہ الا اللہ کے بعد آگے دوسری ہستی ہے محمد رسول اللہ۔ اے محمد جب تو محمد کا نام لے گا تو ایک دم کیا ہوگا، وہ تو جو ہے نا وہ مومن بن جائے گا۔ اس لیے جس چیز کی دیکھو جس کی گلیوں کی جس کے پاؤں کی قسمیں رب کھائے وہ نبی بھی کوئی شان والا ہے۔ پہاڑوں سے کہا پہاڑوں اے تمہارے پر قرآن پاک میں اتارتا ہوں، پہاڑوں نے کہا ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یا رب کریم تیرا پاک کلام بڑی طاقت والا کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا جا میرے
جبرائیل میرے کملی والے کے قلم مبارک پہ اتار قرآن پاک. 23 سال تک قرآن آتا رہا. میرا نبی زبان سے باتیں کرتا تھا اور وہ قرآن بنتا تھا. میرا نبی اسی زبان سے باتیں کرتا تھا, وہ حدیث بنتی تھی. جو نبی زبان سے بات کرے وہ قرآن بنے, جو نبی زبان سے بات کرے وہ حدیث بنے. اس نبی کی کیا شان ہے. ولید بن مغیرہ, چھوٹی سی بات کر کے ختم کرتا ہوں. ولید بن مغیرہ نے صرف کہا مجنون ہے, نبی کو کہا مجنون ہے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے, یہ مجنون کہتا ہے, تو بڑا شان والا نبی ہے. بات سن, اس کو میں جواب دیتا ہوں. یہ ولید بن مغیرہ کو میں جواب دیتا ہوں. کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا تو اس کو کچھ نہ کہے تو یہ تکلیف ہوتی ہے, یہ مجنون کہتا ہے. تو مجنون نہیں ہے, تو سچا نبی ہے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب بات سن, 9 باتیں اس میں موجود ہیں. یہ قرآن پاک 9 باتیں اس میں ہیں. یہ بدائد ہے, فلانا ہے, فلانا ہے, فلانا ہے. آخر پر رب تعالیٰ نے جلال میں آ کے فرمایا اُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ, اُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. اے میرے محبوب یہ حرامی کا بچہ ہے اور یہ تیری جو ہے شان میں یہ مجنون کی بات کہتا ہے. آیا کہ کہتا ہے ولید بن مغیرہ اپنی ماں کے پاس پہنچا, تلوار لے کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا بتا, میں تو 9 باتیں تو اللہ نے سچ فرما دی ہیں, اور یہ جو 10ویں بات ہے اُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ, حرامی کا بچہ, یہ تمہیں پتہ ہوگا. اس نے کہا تیرا باپ مجذوب تھا, اس لیے جو ہے اور ایک بکریاں چرانے والا چروایا آیا, اس سے تو جو ہے یہ پیدا ہوا ہے. اور واقعی سچ فرمایا اللہ نے اُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ, واقعی تو واقعی حرامی کا بچہ ہے. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں لمبی چوڑی ہے, علم والی بات میں نہیں کرتا ہوں, میں نے ساری بات کی ہے. تو جواب بری بات اللہ کو اس نے نہیں کہی ولید بن مغیرہ نے, وہ تو نبی کو کہہ رہے ہیں, لیکن جواب کون دیتا ہے؟ جواب اللہ دیتا ہے. اور جس کا جواب خدا دے اس نبی کی کیا شان ہو. اللہ نے فرمایا ہم کہتے ہیں یا اللہ تو حکم دیتا ہے قرآن پاک میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ, نماز قائم کرو, رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے. تو قرآن تیرا یہ کہتا ہے لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, وہ بات تم لوگوں کو کیوں بتاتے ہو جو تم خود کرتے نہیں ہو. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا جو بات تم لوگوں کو بتاتے ہو خود کیوں نہیں کرتے ہو. ہم کہتے ہیں یا اللہ تو نماز نہیں پڑھتا, قرآن نہیں پڑھتا, ہمیں حکم دیتا ہے نماز پڑھ. اللہ نے فرمایا نماز جو ہے میں اس لیے نہیں پڑھتا ہوں, اے میرے بندے میرے سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے. سبحان ربی اعلیٰ, میرے سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے, عبادت میرے لیے. یا اللہ تو اگر ایسے بیٹھا رہتا ہے کیا کرتا ہے تو؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, میں اور میرے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں. تو بندہ کہتا ہے تو پڑھ رہا ہے میرے مولا, تیرے فرشتے درود پڑھے تو پڑھتے رہے, ہمیں کیا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, ایمان والو ادھر آؤ, آ کر میرے کملی والے پہ درود پاک پڑھو. اس لیے میرے پیارے بھائیوں میں ٹوٹی پھوٹی باتیں, وہ یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں ایک بوڑھی اماں پھرتی تھی سوتر کی ہٹی لے کے, اس طرح میں نے بھی یہ کہا یہ رب کا بندہ ساری زندگی آل نبی کی خدمت میں گزار دی, جاؤ کا پر عمل کرتا رہا. نہ اللہ نے فرمایا جاؤ کا, میرے نبی کے دروازے پہ چلا جا, چلا گیا. اور نبی نے سفارت کی, جو ہے اس کی سفارت کی, اللہ تعالیٰ نے اس کو درویش اور فقیر بنا کے اس دنیا فانی سے رخصت کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار مدینہ کی محبت, سرکار مدینہ کے غلاموں کی, سرکار مدینہ کی اہل بیت کی محبت ہمیں عطا فرما. اے پروردگار عالم یہ جتنے یہاں آئے ہیں, اے پروردگار ان سب کے صغیر کبیرے گناہوں کو معاف فرما. اللہ کے پاک برگزیدہ بندے بشیر حسین قادری محمودی جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکا, یا اللہ یہ تیرا نیک بندہ تھا, اور سرکار مدینہ نبی پاک علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کے صغیر کبیرے گناہوں کو معاف فرما. اے پروردگار حاضرین جو جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں جو دل میں مرادیں رکھتے ہیں دنیا یا آخرت کی ان کی مرادیں پوری فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. ایک اللہ تعالی لا الہ الا اللہ, مومن کدے نہ مرسی, پاک ہو سکتے مومن نہیں بنتے. مومن کس ویلے بنسی کسی بھی بیان نویں شہر دی آخر محمد رسول اللہ ہے جی پاک. اور گل سنو مولویاں کو سمیت مولوی نہ
قبر میں 10 قدم دے فیصلے رب کیا سن آتے موڑ کے جس لئے لوگ آنے تے 2 پیچھے 2 فرشتے آجل دے من ربو کا کڑے رب دا مننے آنے ماں دینوں کا تیرا کڑا دینیا اور پھر ایک سورت آسی وہ سورت ہمارے پوچھا جسی ہے سورت 10 کے کون ہے تے جڑے عاشق کو سنے جس لئے بیٹھے ہوئے سارے اے اکسن ہے او میرے نبی ہیں جنہاں نے کلمہ پڑھ کے سکراتل موتوں میں گزر کے آئے ہیں پڑھے لا الہ الا اللہ محمد دا بڑا پیارا نا ہے بہت پیارا نا ہے تسی سارے سنگیو سونے سرکار مدینہ دے اور یہودی اور شام تو چلے آ یہودی تورات کھول کے تے پڑھ لگیا محمد 4 باری لکھے دا آیا تورات دا ورکا پھاڑ کے سٹ ہویا 2 باری 8 باری لکھے دا آیا 3 دڑے 12 دفعہ لکھے دا اور رون لگ پہ آہن لگیا بیوی گل سن آج تے چلنا میں مدینہ پاک نبی پاک دے پاک کے چہریبے میں جانا وہ ساکھا نہ جلی ہوتے جس نے دیکھ دا وہ بھی آخدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کدے وہ دیکھا ہے تمی پڑھ دا ہے جے دیکھا ہے تمی پڑھ دا ہے وہ تے بڑا جادوگاری نہ جلی آہن لگیا میرے کو رہا نہیں ہوتا میرے تے دم نکلتا میں تے جاساں گیا پہنچیا کیا آختے ہیں سلیمان فارسی کھلتے دے اگے تو سلیمان فارسی پوچھا وہاں کون بھائی مندے میں سرکار مدینہ دا غلام 1 مہینہ ہویا سرکار مدینہ دی رخصتی دی ہوگی دنیا تو پردہ کر گئے آتے سلیمان فارسی انہاں جل کے آختا ہے انتا محمد نہیں میں محمد نہیں میں تو غلام ہوں محمد دا کرنے آدھے انہاں کو پہنچے حضرت علی کو پھر انہاں فرمایا کہ کتھن نبی پاک اور پھر دس دیتا اور رون لگ پہ آخر لگیا میرا دم نکلتا ہے آخر لگیا میرے نبی پاک دے روزے ہوتے میں کہن کھڑو علی پچھاؤ ماں جلدی پچھایا جس لئے دا گوارا علی گوارا ہے سلیمان فارسی میں پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا کرنے روح پرواز کر گئی اور پیدا ہویا یہودیہ نے کر اور تے نام محمد وسیلہ بڑھیا نبی پاک دے قالب جناب مومن ہو کے اس دنیا فانی تو جنت اور فردوس جگہ پہ عطا جزاک اللہ جی تو وما علینا البلاء المبین اچھا سنگی مہربانی میرے کو کر دی کوئی ہے پریشانی ہے جس وجہ نہ دی میں بیما ضرور حاضرین تے جڑے اقربا دنیا فانی تو رخصت ہو گئے انہاں بھی ہے پروردگار انہاں دی قبراں بھی جنت دے باغاں وچ باغ بنا دے میرے مولا جس لے اس شہر خاموشاں اسی جھلاں اتھے شہر خاموشاں کوئی بھی نہیں بول سکتا یا اللہ جس کو شہر خاموشاں جھلا تے کملی والے دی اس قبر میں جس لے اسی پہنچا آتے سرکار مدینہ دی پہچان سے کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے مولا کملی والے دی محبت دلوں اساں عطا فرمائے رسمی محبت نہیں یا پیسے والی محبت نہیں نبی پاک دی پوری محبت اللہ اساں عطا فرمائے نبی پاک دا تاکہ اسی دل میں رکھا جس لئے قبر دیو سنیری رات میں پہنچا آتی جس لئے سونے جس لئے سرکار مدینہ دی صورت آئے تو یا اللہ اساں پہچان دی توفیق عطا فرمائے